انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. کسی وارث نبی کو آپ ڈھونڈیں، اس پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، پہلے ٹھوک بجا لیں کہ بھئی یہ تو کوئی نفس کا پجاری تو نہیں ہے، دنیا والا تو نہیں ہے، تو اس کو آپ اپنا رہنما بنائیں. آپ کی نیت یہ ہو کہ بھئی میں نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں، پھر اس انسان سے رابطہ رکھیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیسے ہوگا. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، روشن ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا، سہل ہے، روشن ہے، واضح ہے. تو مشکل اس وقت ہو جاتا ہے ہر ایک کام، دنیا کا بھی کام، کوئی بھی کام کریں، جب آپ کا ارادہ نہ ہو، جب آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں. کام آسان ہو، لیکن جب آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے تو وہ کام آپ پھر نہیں کریں گے. یہ ایک عام دنیا کے میں کام کہہ رہا ہوں. دنیا میں بھی کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن جب آپ وہ تب کریں گے جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں، آپ کے لیے وہ اہم ہو. پھر اگر مشکل بھی ہو تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں، دیکھا جائے گا بھئی کام. تو مثال کے طور پہ بیٹے کا ولیمہ ہے، کوئی ولیمہ ہے، آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے، کارڈ تقسیم کر دیے ہیں، 500 مہمان ہیں. آپ بتائیں نا کہ آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ ولیمے مثال کے طور پہ 7 دن ہے یا جو بھی ہے، آپ کو فکر لگی رہی ہے کہ بھئی ولیمہ اور یہ اور وہ، آپ بھاگ دوڑ شروع کر دیں گے. تو دیکھیں، کام دین آسان ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دین مشکل نہیں ہے. آسان کب ہوگا ہمارے لیے؟ جب ہم چاہیں گے، دین کو جب ہم قبول کریں گے. اس وقت کے مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ دین کو اس نے نہ قبول کیا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے. دیکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول حکم ہے اللہ کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو 2 چیزیں میں نے تمہیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اب دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو، دیکھیں ایک بات شروع سے یہ ہے کہ دین کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دین کی کوئی عام آج کا مسلمان کوئی حقیقی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ الا یہ کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، وہ کہتے ہیں یار اب سب روزہ ہوگا تو روزے رکھنا شروع کر دیں گے، نماز کا کوئی ٹائم ہوگا تو نماز. تو یہ دین ہماری ضرورت ہے نہیں. کیوں؟ کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہمیں. تو جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا اس کو دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، دین اس کے لیے غیر اہم ہوگا. قرآن کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے، مرد ہو یا عورت، من حیث الامت اور افراد بھی آپ دیکھ لیں. قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. کتنی قرآن فہمی کی آپ کوشش کرتے ہیں، بچے کو بہت زیادہ، وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ ڈیر ترو کہ نو قرآن ناظرہ ورتو ہے، ناظرہ پڑھنا سکھا دیتے ہیں. بس اس پہ وہ میٹھے اور نمکین چاول پک جاتے ہیں اور بانٹ کے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. دیکھیں، آج کا مسلمان گمراہ ہے، اور یہ گمراہی کو اس نے ہدایت سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر مسلمان کہتے ہیں میں تو مسلمان ہوں. ہمارے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے.
ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، آخرت پہ تو یقین نہیں ہے ہمارا. ساری باتیں دنیا کی ہیں، ساری محفلیں دنیا کی ہیں، ساری باتیں دنیا کی ہیں. بہرحال تزکیہ نفس کی میں بات کروں. دیکھیں تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اس کو ایسی چھوڑ دیا پراگندہ تو وہ تو تباہ ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا. تو اب تزکیہ نفس آپ دیکھ لیں، آج معاشرے میں تزکیہ نفس کا خطیب صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، اس میں تزکیہ نفس کا کم از کم میں نے تو آج تک، میری 70 سال عمر ہونے والی ہے، میں نے آج تک مسجد کے ممبر سے خطیب صاحب سے یہ بات نہیں سنی. تزکیہ نفس کی بات میں نے نہیں سنی 70 سال میں. چلیں 10 سال نکالیں بچپنے کے، چھوڑ دیں. دین تو ہمیں بیان بھی نہیں کیا جاتا نمبر 1، پھر اس کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں ان مسجدوں میں رش زیادہ ہوتا ہے جس کے خطیب صاحب قصے کہانیاں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، فلانا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ترتیب سے. موسیٰ علیہ السلام کے میرے پاس وہ کلپ آتے ہیں، حصہ دوم، ہر جمعے کو موسیٰ علیہ السلام کا حصہ 1، حصہ دوم، حصہ سوم، قصے کہانیاں. اور پھر اگر زیادہ ہوا تو بزرگوں کے واقعات. بہرحال دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے تزکیہ نفس. اصل میں تو آپ یعنی سوال جس نے پوچھا ہے اس نے تزکیہ نفس کا پوچھا ہے. ہم دین کی ہر ضرورت سے بے خبر ہیں اور خبردار ہونا بھی نہیں چاہتے. یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کا جو حقیقی مطلب ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. تو آپ کی ایمان کی بنیاد تو کلمہ طیبہ ہے، آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی آپ نہیں جانتے، تو آپ کے ہمارے یقین کی کیا بنیاد ہے؟ تزکیہ نفس کی ضرورت تو ہوتی ہے مومن کو. کافر کے بارے میں یہ نہیں ہے. کافر کو پہلے ایمان لانا پڑے گا، اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، پھر آخرت کو منزل بنانا ہوگا اس کافر کو. ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. بہرحال تزکیہ نفس کی جو ہم نے موضوع رکھا ہے، دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ کام آسان ہے. تزکیہ نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہم عام زبان میں لیتے ہیں اپنی اصلاح نفس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مسلمانوں سے بیعتیں لی ہیں. حدیث میں آیا ہے. ایک تو بیعت اسلام ہے، پھر اس کے بعد بھی یعنی مختلف مواقع پہ مختلف باتوں پر اللہ کے رسول نے بیعتیں لی ہیں. تو بہرحال یہ ایک بیعت اصلاح ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو کسی رہبر کو ڈھونڈنا ہوگا. پشتو میں کہتے ہیں خپل بد دول بیاز دے. اپنی خامی کسی کو نظر نہیں آتی. ہر ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں معتبر ہوں، میں ٹھیک ہوں. تو آپ کو کسی ایسے شخص کو جاننا ہوگا جو اللہ والا ہو اور پھر وہ یہ کام کرتا ہو. آپ سولو فلائٹ نہیں کر سکتے اس میں کہ میں خود کروں گا اپنا تزکیہ. یہ آپ نے کروانا ہے کسی نائب رسول سے. نائب رسول کے پاس آپ جائیں گے کہ بھئی میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. وہ پھر اللہ والا ہوگا، وہ پھر آپ کو اللہ اور رسول کی باتیں بتائے گا کہ بھئی قرآن میں یہ ہے، رسول کا طریقہ یہ ہے. نہ صرف وہ بات بتائے گا بلکہ وہ ایک عمل کا نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کرے گا. آپ اس کی پیروی شروع کر دیں، کیونکہ رسول کی پیروی میں تزکیہ ہے. رسول کی پیروی دراصل اللہ کی پیروی ہے. اس کی پیروی شروع کر دیں. اور یہ پیروی جو ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تم ہر اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. کسی وارث نبی کو آپ ڈھونڈیں، اس پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، پہلے ٹھوک بجا لیں کہ بھئی یہ تو کوئی نفس کا پجاری تو نہیں ہے، دنیا والا تو نہیں ہے. تو اس کو آپ اپنا رہنما بنائیں. آپ کی نیت یہ ہو کہ بھئی میں نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں.
پھر اس انسان سے رابطہ رکھیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو. کسی سچے آدمی کو دیکھیں، قرآن کا حکم ہے. ہم نے کب ڈھونڈا ہے سچا شخص، کب اس کی اہمیت سے ہمیں واقفیت ہے؟ حالانکہ صحبت سے کام ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں. نہیں چاہیں گے تو پھر صحبت ملے گی بھی تو کام نہیں ہوگا. یعنی پہلے آپ کی نیت ہے تو نیت بنائیں، اور دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے زندگی گزارنے کا عہد کر لیں. اپنی زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف کر دیں. کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کی محفل میں بیٹھیں، اس سے سیکھیں، اس سے سوال کریں، بلکہ وہ سارا جواب اس کی ذات میں آپ کو مل جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو سوال کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو، اس کی ذات میں ساری، کیونکہ وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا، وہ تو آپ کو کچھ باتیں بتائے گا، اور یہی کام کی باتیں بتائے گا. تو اس طریقے سے یہ کام بڑا آسان ہے، اور دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج نہیں ہے. لیکن طالب نہ ہو تو حرج ہی حرج ہے. طالب کوئی نہ ہو تو پھر حرج ہی حرج ہے. ہر کام مشکل ہے، دین کا کوئی کام ہمارے لیے آسان نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.